إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات موضوع خطبہ جو ہے جو گزارشات کرنا مقصود ہے تو یقیناً خبر سنی ہوئی جو سوشل میڈیا تے چل رہی ایک ٹی وی چینل دے اندر جس کا نام اب تک ہے اس نے پروگرام کیفے دے اندر ایک خاتون وکیلہ نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبار توہین امیز الفاظ کا اور ایک خاص واقعہ دی طرف اشارہ کر ضروری ہے کہ اس کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی کر کے اصحاب رسول اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت عقیدت احساس ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ایمان عدالت ثقافت اسی طرح روشن ہے جس طرح دوپہر کے وقت سورج روشن اس کے اندر کوئی دوسری رائے
اس نے اس توہین میں جملے اور اشارے اور کنایت پوری عوام آل رسول اللہ دا دل زخمی پریشان کہ یہ وقت بھی آنا سی کہ ٹی وی چینل پر کھلے عام سیدنا صدیق کی عصمت اور عدالت کا انکار کیا. اس خط ان کو سوال ہوئے عدالتوں نے بارے پاکستانی عدالتوں نے کہ یہاں انصاف نہیں ملی. تو اس کا جواب جو ہے وہ انتہائی قابل نفر. اس نے الفاظ کا مفہوم مجسد کہ عدالت جو انصاف مل ہی نہیں سکتا اور قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کہنے کہ میرا عدالت اور جوڈیشری تو اس دن اعتماد اٹھ گیا جس بنیاد پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ عدالت جو انصاف قیامت تک نہیں مل سکتا جس دن سیدہ فاطمہ زہرا دربار پہنچیا اور اپنا حق وراثت طلب کیتا تو آپ اس مطالبے اور حق وراثت تو منگڑ کہندی اس دن جب فاطمہ زہرا دی گواہی نو جھٹلا دیتا گیا اور انصاف نہ دیتا گیا آندھی عدالتاں دا تو اس دن ہی انصاف دا تے بیڑا غرق ہو گیا سی. ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ انصاف دا بیڑا غرق سب تو پہلے کس نے کیتا ہے نعوذ باللہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہہ دیئے میرے لیے فتوے لگاؤ جو مرضی کر لو لیکن بات اس طرح تو سن لیجئے کہ بات اس طرح نہیں رہی. خلاف حقیقت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ حق پر مبنی انہوں دی عدالت ثقافت ایمان اندر کوئی شبہ نہیں. لیکن ایک چیز درپیش ہے جس وجہ تو ہمیشہ آل و سنہ دیلے عوام الناس دی نظرت شکست تصور ہوندی اور رافضیت کی جیت نظر آئی. ایک خاص وجہ اسی اہل و سنہ اہل الحدیث سامنے صحابہ کرام اور اہل رسول اہل بیت کھڑے ساڑھے ساری شخصیات واجب الاحترام سیدنا صدیق بھی عمر بھی عثمان بھی اور سیدنا علی سوال اللہ علیہ وسلم. اصل شکست ہے جڑی عوام نو نظر آتی ہے حالانکہ شکست جیت ہے. جیت
کہ ساری نظر ایمان دل آل رسول دا بھی احترام اور اصحاب رسول دا بھی احترام، جبکہ رافضیت واسطے صرف واجب الاحترام آل رسول اہل بیت صحابہ کرام وہ درجہ انہوں نے نزدیک حاصل نہیں، وہ اپنی بڑاس، اپنا بوس، اپنا عقیدہ جو اندر دماغ اور دل چھپایا گیا زہر بھرے اس دا کھل کے اظہار کر سکتا، صدیق دے بارے، عمر دے بارے، عثمان دے بارے، لیکن ساڑھے دل و دماغ بغض و عناد کینہ بھرے ہی نہیں گیا، ساڑھے دماغ صرف محبت آل رسول سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو چونکہ ساڑھے نزدیک سیدنا صدیق اور سیدنا علی دونوں واجب الاحترام، اسی تمام تر روایات انہوں نے ایسی اہل سنہ مناسب تحویل کر دے کہ صدیق دی شان بھی محفوظ رہے، سیدنا علی دی شان بھی محفوظ رہے۔ اس خاموشی، اس ایمان میں، اس عقیدت اور محبت میں دیہات اسی مجبور رہا کہ ساڑھے نزدیک ساری شخصیات واجب الایمان پینے، واجب الاحترام، وہ ایک شخصیت کی طرف ہو کہ دوسری شخصیت کو بدنام کر سکتے ہیں، لیکن آل سنہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید دلائل یا اس کا جواب کیونکہ مشاجرات صحابہ، تنازعات صحابہ کرام دے آپس دے اختلافات اور آپس دے جھگڑے امت دے اہل سنہ پوری امت ان مشاجرات دھڑا پردیدہ شکار نہیں ہوتی۔ ساڑھا موقف یہ ہے کہ سارے مغفور، سارے بخشے ہوئے لوگ اسے گناہگار ہو کے بڑی شخصیات دے بارے اگر زبان جو کوئی بات نکل گئی، نہ ایمان محفوظ رہے گا، نہ اسلام محفوظ رہے گا۔ اس واسطے اہل سنہ اور حدیث خاموش رہتے ہیں، مشاجرات، بامی جھگڑے، اصحاب رسول اہل بیت، اگر کوئی جھگڑا ہوا تو خاموش، تو آندے نزدیک دونوں ساڑھے واجب الاحترام۔ وہ دی مثال میں اس طرح سے کہ ایک بچہ چھوٹا جو ہے 4-5 سال اس کی عمر ہے، انہوں گھر جو کسی سکول بھیجو، راستے دی کوئی بات ہوئے گی، کس نہ الجھے گا، کس نہ جھگڑا ہوئے گا، وہ جا کے سکول دوستن جا کے دسے کہ راستے تے میرے فلان علیہ بات ہوئی، گڑی چاہے بات ہوئی، رکشی چاہے بات ہوئی، وین چاہے بات ہوئی۔ لیکن اگر گھر ماں اور باپ تا جھگڑا ہوئے گا تو فطرت دے بچہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے دوستن بیان نہیں کرے گا۔ اس دی فطرت دی بات داخل ہے کہ ماں اور باپ دی جھگڑے اختلاف نو بار کریتا نہیں کرے گا، انہوں چھپان دے۔ اصحاب رسول ساڑھے روحانی باپ، آل رسول ساڑھے روحانی باپ، ازواج مطہرات روحانی ماواں، آپس دے مشاجرات اور جھگڑیاں نو باہر بیان نہیں کرے۔ روحانی اولاد لی فرض ہے انہوں چھپلائے اور انہوں لی مغفرت دی دعا کرے۔
قرآن پاک نے سورۃ الحشر کے اندر جڑی آیت مبارکہ خطبہ پڑھی یہی فرمایا والذین جاؤوا من بعد، فرمایا اسلام میں تین طبقے، پہلا گروہ مہاجرین، دوسرا گروہ انصار، اور تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعد ہے وہ طبقہ جڑا قیامت تک انہاں تو بعد آنا، تابعین تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت، یہ سارے داخل ایک جملے، وہ جملہ کھڑا ہے قرآن دا والذین جاؤوا من بعد ہے، مہاجرین انصار تو جڑے بعد چان گے مومن صحیح العقیدہ، انہاں لئی ضروری ہے یقولو، اللہ فرماتا ہے کہ انہاں دی ڈیوٹی ذمہ داری میں لا رہے کہ مہاجرین انصار یہ کون ہے؟ ایک آدھی فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون، یہ سارے سچے سارے کامیاب ہیں، جنت حقدار، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جڑے نہ تو بعد آون قیامت تک انہاں نے حکم ہے میرا کہ میرے کو دعا کرا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کو دعا کرا بعد چان والے، ہن تسی دسو اسی مہاجرین وچ بھی نہیں، انصار وچ بھی نہیں، ساڑا شمار تیسرے طبقے چے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جڑے بعد چانے ہاں تو انہاں دی ذمہ داری ہے کہ مہاجرین اور انصار انہاں دوہاں گروہاں لئی میرے کو دعا کرا، انہاں دے خلاف نہیں، انہاں دی مذمت نعوذ باللہ نہیں، انہاں دے خلاف کوئی زہر و غلن نہیں، میرے کو دعا کرن ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے اللہ اسی بعد چان والا گروہ دعا کرنے مہاجرین و انصار نو معاف فرما دے، اللہ انہوں معاف فرما دے، کوئی خطا غلطی ہوئی ہے دے معاف فرما دے، معصوم کون نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نو معاف کر دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے اللہ سے دعا کرنے اپنی زبان تو انہوں معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جی میں ساڑی زبان جو نہ واسطے دعا نہیں کر رہی ہے، اسی نال دعا کرنے انہوں دے بارے ساڑے دل بھی پاک تے صاف رکھنا، ساڑے دل کوئی کینہ کوئی بغض پیدا نہ ہوئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ جڑے تیرے محبوب تے مان لے آئے، جڑے تیری ذات تے مان لے آئے، مہاجرین و انصار، اے اللہ سے دعا کرن معاف فرما دے اور ساڑے دل انہوں دے بارے پاک و صاف کر دے، کوئی غل کوئی کینہ کوئی بغض ساڑے دل اندر نہ روے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا مہربان ہے نا، ساڑی دعا ہے کہ ساڑی زبان اور دل صحابہ کرام مہاجرین و انصار دے بارے پاک اور صاف کر دے، مہاجرین دے بارے بھی اور انصار دے بارے، تے مہاجرین دا آغاز کتوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین دا آغاز اس لفظ دا آغاز کس ہستی اور شخصیت تو ہوندہ ہے؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ چھوڑن دا فیصلہ کر رہا، صدیق یا رسول اللہ میرا رہنا دوبر کر دیتا گیا ہے، مشکل کر دیتا گیا ہے، میں نے اجازت دیو، بلکہ آپ دوسری روایت ہے کہ مکہ تو باہر نکل چکے ہیں،
ایک کافر دا سردار آیا، کہنے لگا ابو بکر مکہ شہر چھوڑ کے نہ جائی کہ ساڑھے تے عذاب نہ آ جائے۔ تیرا جیسا انسان مکہ چھوڑ جائے، اور دونوں حدیث بخاری عجیب مطابقت تو انہوں دسا۔ سیدہ خدیجہ کو جب محبوب غار حرا تو آئے سن تو خدیجہ نے فرمایا سی میں نے کمبل اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے جڑے الفاظ کہے سن، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تو رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ تسی غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے اور محروموں کو دینے والے، تھوڑی خوبیاں نے چاہیے پڑھیے صحیح البخاری، جتنیاں خوبیاں سیدہ خدیجہ نے مصطفیٰ علیہ بیان کی تھی اصل اس کافروں کے سردار نے ساری وہ خوبیاں صدیق کے لیے بیان نہ چھوڑ کے جاتے۔ تمہارے جیسا شخص مکہ نہ چھوڑے۔ نبی علیہ السلام فرمایا صدیق رک جا، ہو سکتا ہے اللہ میں نے اجازت دے دے، حالات اس طرح ہی نے جس طرح فرما رہے ہو، لیکن رک جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ میں نے بھی اجازت دے دے۔ دوپہر دا وقت، حدیث صحیح البخاری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے گھر وال چلے، سارے مشرکین کڑی دھوپ، گرمی دی شدت، کہلولچ آرام سکون، مکے دی گلیاں خالی، محبوب نکلے صدیق رضی اللہ نے گھر وال۔ جو صدیق نے ویکھیا دوروں فرمان لگے آج خلاف معمول محبوب تشریف لے آ رہے ہیں، کوئی اہم بات۔ نبی علیہ السلام دروازے تے پہنچے، صدیق دروازے تے استقبال فرمایا، محبوب کی آؤ تشریف لے آؤ خلاف معمول۔ فرما ابو بکر کر دے سارے جین الگ کر دو، میں ایک توڑا خاص علیحدگی راز دی گل کرنا چاہتا۔ فرمایا یا رسول اللہ سارے گھر دے جیاں دے سامنے کر دو۔ فرما ابو بکر گل خاص ہے، راز دی ہے، راز باہر نہ چلا جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صدیق کا سارا گھرانہ محمد کا وفادار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا خاندان تمہاری راز کی بات سن لے اور باہر بیان کرے؟ اور پھر ایسا ہوا بھی صحیح۔ ابو جہل تلاش کرتے کرتے پیغمبر جدو اپنے گھر نہ ملے، سیدھا صدیق کے گھر پہنچے۔ سارے کفار کو پتا تھا، وہ کفار جانتے تھے، وہ پرانے کافر تھے، جانتے تھے کہ اگر نبی اپنے گھر نہیں ہوگا تو پھر دوسرا گھر صدیق کا ہی، کسی اور گھر کافر نہیں گئے تو کوئی روایت لائیے پیش کیجئے ذخیرہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں۔ جب پیغمبر اپنے گھر میں نہیں پائے گئے، کفار صدیق کے گھر کیوں گئے تھے؟ کیوں تلاش کر رہے تھے مصطفیٰ کو صدیق کے گھر میں؟ کافروں کو پتا تھا اتنا گہرا اور رازدان دوست محمد مصطفیٰ کا مکے میں اور کوئی نہیں ہے جتنا صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ کفار دا پیغمبر کے گھر کے بعد صدیق کے گھر کا رخ کرنا خاص اشارہ اور کنایہ اسرات ہے کہ صدیق کا درجہ کیا تھا۔ اور سن لو اتنے مشکل وقت میں جب پورے مکے میں اعلان ہو کہ جو محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر کے لائے نہ کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جو شہید کر کے سر مبارک لے آئے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اس مشکل ترین حالت وقت کیفیت میں پیغمبر چھپ کے اپنے گھر سے نکلے۔ بتاؤ کس کے پاس جائیں گے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہوگا؟
جو بک بھی نہیں سکتا، جھک بھی نہیں سکتا، لالچ میں بھی نہیں آ سکتا، نہ میرے وجود کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی اور کو اطلاع کر سکتا ہے۔ اگر پورے مکے میں کوئی ایسی شخصیت نظر آئی، پیغمبر کو سب سے بہتر، سب سے اولا، سب سے افضل کوئی ایسی شخصیت نظر آئے، سارے صحابہ معتبر تھے، سارے صحابہ پیارے تھے، سارے صحابہ مغفور و مرحوم تھے، سارے صحابہ با اعتماد تھے، لیکن با اعتمادوں میں سب سے بڑا اعتماد، سارے اعلیٰ میں سے سب سے اعلیٰ، سارے سکھا میں سے سب سے اوسط، سارے پیاروں میں سے سب سے پیارا، سارے رازداروں میں سے سب سے بڑا رازدار پیغمبر کو اگر کوئی پورے مکے شہر میں، پوری جماعت میں، پورے صحابہ میں نظر آئے تو صدیق، اگر صدیق پر شک ہوتا، شبہ ہوتا کہ کوئی بک سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، مال لے سکتے ہیں، دولت لے سکتے ہیں، مال کے لیے صدیق آئے ہوتے، نا انصافی کے لیے صدیق آئے ہوتے۔ آج 100 اونٹ کا اعلان تھا، پیغمبر کو گرفتار کروا سکتے تھے، پکڑوا سکتے تھے، سنبھال کے پیغمبر کو، نبوت کو، رسالت کو، قرآن کو، حدیث کو، دین کو، شریعت کو سنبھال کے محفوظ کر کے مدینے تک پہنچانے والے صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی اور کا نام پیش کرے، پوری دنیا متفق ہے۔ آج نبوت کو سنبھال کے محفوظ کر کے مکے سے لے کے مدینے تک لے جانے والے صدیق ہے۔ ساری کائنات کی آمد تک سجدے شکر ادا کرتی رہے، احسان ادا کرتی رہے اور کسی کی تعریف کرتی رہے، تھک جائے دنیا، پھر بھی صدیق کی صرف ایک خدمت کا مقابلہ احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا، جس نے محبوب کو پوری طرح سنبھال کے مدینہ میں پہنچا دیا تھا۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوپہر کا وقت ہے، پیغمبر صدیق کے حجرہ میں ہے، پہنچ گئے۔ فرما صدیق گھر کے افراد کو ایک سائٹ پہ کرو، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرما سب کے سامنے کرو محبوب جی۔ ابو جہل آیا، اسماء کو بلایا جو صدیق کی بیٹی محمد مصطفیٰ ادھر تشریف لائے تھے۔ اسماء کا جواب سنی، جی ہاں لے آئے۔ کہاں ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کا باپ کہاں ہے؟ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کہاں گئے؟ فرمایا بتانا نہیں ہے۔ اس نے کہا مانتی ہو بتلاتی کیوں نہیں ہو؟ کہتے مانتی اس لیے ہوں کہ صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، اور بتلاتی اس لیے نہیں ہوں کہ یہ میرے محمد کا اور میرے باپ کا راز ہے۔ یہ خاندان، یہ گھرانہ مال لین لئی پھر ایڈا جان جو کچھ پان دی کڑی لوڑ سی، آج گرفتار کروا دیتے، انعام تو ہو گیا تھا، مال تو مل گیا تھا، چاہیے پھر پڑھیے قرآن کو۔ جب کافر تلاش کرتے کرتے پہنچے نا غار شور کے دروازے پر، صدیق آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ رافضیوں نے پھر بھی معاف نہ کیا۔ صدیق کہنے لگے جان بوجھ کے روئے سب، پتہ چل جائے کہ اندر محمد مصطفیٰ ہے، پھر میں اگر دسڑ دی باہر نکل کے دس دے کوئی گنجائش رہ گئی ہے مزاح کو استہزاء۔ صدیق جب غم میں آئے تو قرآن نے کہا وہی آئی محبوب کے پاس جب دونوں غار میں بیٹھے تھے۔ اللہ فرمائے اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں بیٹھے تھے، اذ یقول لصاحبی، محمد مصطفیٰ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے۔ یہ لفظ صحابی قرآن میں آیا ہی صدیق کے لیے، وہاں سے صحابیت بھی شروع ہوتی ہے اور یہاں سے بھی ہجرت شروع ہوتی ہے۔ یہ لفظ صحابی سب سے پہلے جس شخصیت کے لیے بولا گیا وہ صدیق ہی تو ہے۔ قرآن میں صاحب اپنے صحابی ساتھی سے کہہ رہے تھے محمد مصطفیٰ اے ابو بکر لا تحزن
غم نہ کر، لا تحزن کے الفاظ بول کے محبوب نے، قرآن نے، رب نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دو لا الفاظ ہے قرآن، ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن، ڈرنا۔ لا تخف کا معنی ہے ڈرنا، لا تحزن کا معنی ہے غم نہ کر۔ دونوں میں فرق سنیے، قرآن پاک پڑھی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اس واقعے کو بیان کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو میرے مہمان فرشتے بن کے مہمان گئے اور انسانی صورت اندر گیا، انہاں بچڑا ذبح کیتا، مہمانہ دے سامنے رکھیا، مہمانہ نے اپنے کھانے وال ہاتھ نہیں بڑھائے، جدو نہیں بڑھائے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ فرشتے نے قالوا لا تخاف، نہ ڈرو نہ ڈرو ابراہیم ساڈے کولوں نہ ڈرو، اسی تواڈی جان دا نقصان کرنی آئے، تسی نہ ڈرو ساڈے کولوں ڈرو نہ۔ لیکن اتنے فرما لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر۔ حزن دے اندر تے خوف اندر ایک فرق ہونا ہے، خوف اور حزن دے اندر ایک فرق ہونا ہے، لا تخف تے لا تحزن اندر ایک فرق ہونا ہے۔ خوف اپنی جان دا ہوندہ ہے، حزن دوجے دی جان دا ہوندہ ہے۔ جے فرق سمجھنا ہے سورہ یوسف نو پڑھیے، قرآن دے اندر اللہ فرماندہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکاں سفید ہو گئی، اکاں دی بنائی چلی گئی۔ کیوں؟ ایناؤ من الحزن، یوسف دے غم نال جڑا دوجے ودا ہوئے او غم ہوندہ ہے تے اپنی ذات دا خوف ہوندہ ہے۔ قرآن اندر لا تحزن، اے ابو بکر میں محمد غم نہ کر، ان اللہ معنا، جڑا تیرے فکر کھائی جا رہا ہے کہ میرے نبی نے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ لا تحزن، لا تحزن، صدیق ذات نہیں ڈری، مصطفیٰ دا غم لگا ہے کہ میرے کو امانت بڑی بھاری ہے، پوری امت دی امانت، رب دی امانت، پوری امت دی امانت میں بڑی بھاری اٹھا کے لے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میری ذات زندہ رہ گئی، معبود کو نقصان پہنچ گیا کہ امت تک امت کی کہے گی میں نے غم کے دے، اپنی ذات دا غم نہیں، اپنی ذات دا خوف نہیں، اپنی جان دی فکر نہیں۔ جے جان دی فکر ہو گیا فرما دے محبوب جی کسی اور نو نہ لے کے چلو، میرے بچے چھوٹے، میری بچیاں چھوٹیاں نے، میں نے گھر دی فکر ہے، معاملات دی فکر ہے، میں نہیں جا سکنا۔ اگر انکار کیتا ہے تو کوئی روایت لے آؤ، تے جے انکار نہیں کیتا، جڑا مال لین آیا ہوئے وہ مال چھوڑ کے نہیں جاندہ، اولاداں چھوڑ کے نہیں جاندہ، اولاد مکے اندر، مال مکے اندر، زمینہ مکے اندر، سب کچھ مکے اندر ہے، اکلے ساری کائنات دی دولت لے کے محمد مصطفیٰ دی ذات پاک نو لے کے مدینے وال چلے تو سمجھ کے آئی کہ صدیق نو دنیا دا مال عزیز نہیں، صدیق نو محمد مصطفیٰ دی ذات عزیز ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں صحابہ اکرام جو خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تو حیاء کیجئے، احترام کیجئے، تو امت دا غاد ہوندہ ہے، صدیق تو صحابیہ دا غاد ہوندہ ہے، صدیق تو ہجرت دا غاد ہوندہ ہے۔ رب باندہ مہاجرین و انصار، میں پوچھنا ہجرت دا غاد، مہاجرین دا غاد کس تو ہوندہ ہے؟ صدیق تو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، عمر مدی مکہ مکرمہ اندر موجود ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے وال چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اندر موجود ہیں۔ کون ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ سب سے پہلے مہاجر بن کے گیا ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہاجرین دی اصطلاح لفظ جڑا ہے یہ دبی آغاز صدیق تو ہوندہ ہے، اور صحابیت لفظ آغاز بھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندہ ہے۔ والذین جاؤ
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. سنیے اس وقت بندہ مال ویکھ کے مسلمان ہوندا ہے جدوں مال دی فراوانی ہوے، مال دی فراوانی ہوے نا لیڈر کو تے بندہ اس دے نال لڑ لگ جاندا ہے مال ویکھ کے. جدوں صدیق نال لگے نے ادوں محبوب کول کوئی مال نہیں، کوئی مال ہے تو پیش کیجئے کہ یہ رسول اللہ کے پاس تھا جس کو صدیق دیکھ کے ساتھ مل گئے. یا بندہ اس وقت اتوں تو نال مل جاندہ ہے جدوں بندے کو اقتدار ہوئے. تو نبی پاک کو تو اس وقت اقتدار بھی کوئی نہیں تھا. جدوں نبوت اعلان کیتا ہے نبی علیہ السلام نے اللہ دا امر سیدنا صدیق سفر تجارت نے لوگوں نے مزاق اڑایا ہے کہ نبی ہون دے دعوے دار نے عجیب بات کر رہا ہے. جدوں صدیق رضی اللہ عنہ واپس پلٹے مکہ شہر اندر ہجے داخل ہو رہے ہیں رات ہی دسیا گیا صدیق تواڈے بچپن دے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا. وہ فرماندے نے کہ میں نبی ہاں. صدیق گھر نہیں گئے سیدھا مصطفیٰ دے دروازے سے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب باہر تشریف لے آئے. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تواڈے بارے بات سنیے ہجے میں گھر نہیں گیا سیدھا سفر تجارت تو آ رہا ہوں. میں سنیا تساں نبی ہون دے دعویٰ کیتے. آپ نے فرمایا ہاں صدیق مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے. فرمایا محبوب جی دنیا مننے گی ویکھ کے کوئی دلائل مننے گی تواڈے حالات واقعات پیسہ مال دولت ویکھ کے کوئی ایمان لے آئے گا کوئی کسی انداز ایمان لے آئے گا. صدیق نو لکھ لو کہ سب تو پہلے میں مان لے آنا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے. اول المسلمین بھی صدیق ہے مومنین بھی امت میں صدیق ہے. اول المہاجرین بھی صدیق ہے. قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے اپنی کم ظرفی کو چھوڑیے اپنے کفر کو عناد کو دوست کو کینے سے نکال کے دل و دماغ سے قرآن کا حدیث کا مطالعہ کیجئے. تاریخی روایات بیٹھ کر کے اصحاب رسول کو برا کہتے ہو تنقید کرتے ہو اور احباب اقتدار سے کہوں گا یہ ہے ریاست مدینہ جس کی پہلی بنیاد کوئی گرایا جا رہا ہے. اس خاتون اس وکیل عورت کے خلاف جس طرح پیمبرا نے اب تک کے خلاف نوٹس کو جاری کر دیا ہے اس کے خلاف FIR درج کی جائے اور برتناک سزا دی جائے. صدیق کی دشمنی نبوت کی دشمنی ہے. صدیق کی مخالفت پورے اسلام دین شریعت کی مخالفت ہے. اگر صدیق کی قاسم ٹھہرا بتلاؤ رب کی زمین پر وہ مدینے کی ریاست کا تصور کیا ہوگا. سن لیجئے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک کوئی وفات پاک تو بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے. پیغمبر کے اشارے کنائے دلائل موجود تھے کہ میرے مسلح پہ سیدنا صدیق کو بھیج دیا جائے. عباس موجود تھے سیدنا علی موجود تھے اور آج تک دنیا میں کوئی ایسا لال پیدا نہیں ہوا جو ثابت کر سکے کہ نہیں پیغمبر نے نام علی کا لیا تھا صدیق کا نہیں لیا تھا. پوری امت کا اتفاق ہے چاہے کسی مسلک کا اتفاق ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیماری کے 17 نمازیں جو بیماری کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ پڑھا سکے وہ پڑھائی ہے تو صدیق نے پڑھائی. مصلی امامت پہ صدیق تشریف لے آئے. جانتے ہو صدیق کا مقام کیا ہے. اگر کوئی اور ہوتا نا اس فضیلت کے لائق یا اس درجے پر آنے کے لائق صدیق کی موجودگی میں
آج پیغمبر اس کا نام لیتے نہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، آل رسول موجود ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جماعت کروائیں، صدیق کو کہو، بھیجو صدیق کو، حکم دو صدیق کو کہ وہ مصلی رسول پہ آ کے جماعت کرائے۔ سب سے پہلے پھر بھی بولی امی عائشہ یا رسول اللہ میرے ابے نو رہن۔ فرمایا نہیں عائشہ، صدیق نو کہو جماعت کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ رہن دو۔ فرمایا نہیں، صدیق کو کہو جماعت کروائے۔ ساری ازواج اکٹھیوں کے سیدہ عائشہ نے بلا کے بھیجوایا، نبی پر رال کی عرض کری، رال کی عرض کی تو یا رسول اللہ صدیق تو علاوہ نرم دل لے تو اڈے مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکن کے مشکل ہوئے گا، کسی اور نو کہہ دو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو مصر کی عورتوں کی طرح جھگڑا کرتی ہو؟ یا اللہ، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں مانتا آسمان پر کہ میرے مسلح پہ صدیق کے علاوہ کوئی اور آئے۔ صدیق کو کہو جماعت کروائے۔ صدیق آ گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ اس سے بھی خاص منظر ابو داؤد میں ہے، یہ تو بخاری میں ہے، یہ تو آخری بیماری دا واقعہ، اس تو پہلی دفعہ بیمار ہوئے پیغمبر، اس دن بھی نہ آ سکے۔ سیدنا بلال گئے، فرمایا محبوب جی جماعت دا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام شریف لے آئے، فرمایا صحابہ اکرام چونکہ سے صحابی کہہ دو جماعت کرا دے، میری طبیعت ناساز ہے، میں محمد مصطفیٰ مسجد میں نہیں آ سکوں گا، صحابہ میں سے کسی کو کہہ دو جماعت کرا دے۔ نبی پاک نے نام نہیں لیا یا، لیکن دل و دماغ میں کون ہے؟ صدیق، صدیق ہوں گے وہ جماعت کرائے۔ سیدنا بلال دے ذہن بھی صدیق آئے ہیں، مسجد نبی نظر مار صدیق موجود ہے کوئی نہیں۔ آپ نے سیدنا عمر نے ویکھ لیا کہ صدیق نہیں تھے، پھر عمر، فرمایا عمر جی بلال رسول اللہ بیمار ہیں، فرما رہے کوئی جماعت کرا دے، تسی آج جماعت کرا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جماعت نے مصلی پاک تشریف لے آئے، جماعت شروع اچھی کہنا اللہ اکبر، اندر حجرے چ آواز گئی، حضور نے آواز سیدنا عمر دی سن لے، تکبیر تحریبہ دی آواز، جلدی نہ فرمایا شاہد رہا ہے، کھولو دروازہ کھولو، کھڑکی کھولی، نبی علیہ السلام نے مسجد نبی چھانکیا۔ آپ نے خیال پاکی اے بات سی کہ صدیق صافے چوڑے، سینہ عمرہ کے پڑ گیا۔ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ جماعت ہو رہی ہے۔ ابو داؤد میں حسن درجے کی حدیث ہے، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ پھر 3 بار فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ میرے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، صدیق کہاں ہے؟ پھر آپ نے کھڑکی بند کر دی، سمجھ پا گئے کہ لگتا ہے صدیق مسجد میں نہیں ہے۔ سلام کرے، نماز مکمل، صدیق مسجد داخل ہو، صحابہ نے کہا یا ابو بکر کدھر سے اتنی بات ہوئی، محبوب آواز دے رہا ہے۔ صدیق گئے حجرہ رسول، یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر کہتے ہو محبوب کی تخیر ہوگی۔ آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرو، جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ۔ یا رسول اللہ نماز نہیں ہوئی، فرمایا ہو گئی ہے، عمر نے پڑھا دی ہے، ان کی نفلی ہو جائے گی، تمہاری فرضی ہو جائے گی، لیکن امت کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے بعد اس کی شخصیت ہے وہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ صدیق آج منصب خلافت پہ آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ مال فے کے حصے مدینہ کے گرد و نواح 3 جگہ، مدینہ کے گرد و نواح کچھ جگہ، دوسرا خیبر، تیسرا فدق، باغ فدق، یہ 3 زمینیں مال فے، مال فے ہوتا ہے جڑا بغیر جنگ تو
کافر چھوڑ کے صلح کر کے یا دوڑ جان، یہ صلح کر کے مال اپنا مسلمانوں کے حوالے کر دے، وہ مال فے۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے ذریعے حاصل ہو، لڑائی کے بعد۔ مال فے وہ لڑائی نہ ہو، بغیر لڑائی کے مال حوالے ہو جائے، وہ مال فے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا انداز یہ تھا کہ یہ مہاجرین میں، صحابہ مجاہدین میں جتنے اس مارکے میں ہوتے ان کے درمیان تقسیم ہو جاتی۔ لیکن مال فے کو اللہ نے حکم بدلا اور فرمایا ایسا نہیں کہ تمہارے پاس ہی یہ سارا مال اکٹھا ہوتا رہے۔ جو مال فے نا، یہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مہاجرین فقیروں کے لیے اور انصار فقیروں کے لیے، یہ مال ان کے لیے۔ توڑی تقسیم نہیں ہوئے گا، کیونکہ مجاہدوں کا گھوڑا وہاں دوڑا نہیں، محنت ہوئی نہیں، جہاد ہوا نہیں، مارکہ نہیں ہوا، مال مل گیا۔ اس مال کو رسول اللہ کا اختیار دے دیا گیا کہ اپنی ذات پر وَلِذِي الْقُرْبَى اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کو گھر جا کے پڑھنا۔ فرمایا یہ رسول رحمت کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقیروں کے لیے یہ مال ہے۔ یہ رسول اللہ کا اختیار ہے، جس طرح چاہے حصے بنا کے اپنی ذات پر کچھ خرچ کر دیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دیں، اور اپنے امت کے یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مہاجرین پر خرچ کرے۔ یہ رسول اللہ کا اختیاری حق ہے۔ اسی درمیان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ جتنا دے لے لو، یہ سنا دے اسے رک جاؤ، یہ حق رسول ہے۔ یہ چلتا رہا مال فے میں سے، باغ فدق تھا، مال فے میں خیبر کی زمینیں تھی، مال فے میں جناب مدینے کے ارد و گواہ بنو نذیر کے علاقے تھے، یہ سارے مال فے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ خیبر میں جتنا مال غنیمت میں سے مجھے سے ملا، کہ وہ خیبر کے 2 حصے ہے، کچھ غنیمت میں ہے، کچھ فے میں ہے، کچھ علاقے فتح ہوئے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فتح کیا، کچھ علاقے بغیر لڑائی کے حصے میں آگئے، وہ مال فے ہوا، یہ مال غنیمت ہوا۔ سیدنا عمر کو بھی مال غنیمت میں سے ملا حصہ، صدیق کو ملا، سیدنا علی کو ملا۔ فرمایا جتنا مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملا میں سارا وقف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا میرا سارا وقف ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس طرح وقف نہ کرو، میں چاہتا ہوں زمین وقف نہ کرو، اس کی آمدن وقف کر دو، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے امت پر خرچ کی جائے۔ جڑا آج کل ساڑھے کو رواج، مسجد بنا دیتے ہیں پھر ساری زندگی چندہ ہی مانگتے ہیں، مسجد بن گئی چندہ مانگو، ساری زندگی چندہ مانگتے رہو، وقف نہیں بناتے۔ وقف بنائیں مساجد کے مدارس تاکہ دوبارہ تمہیں چندہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جگہ ہم نے مسجد کے لیے 3 کروڑ دی لئی تو 2-3 کروڑ اوپر لگے گا تب یہ مسجد، اب 3-4 کروڑ اس مسجد کا وقف بن جائے، کوئی رہے نہ رہے، کوئی زندہ رہے، کوئی فوت ہو، کوئی آئے کوئی جائے، مسجد کسی کی محتاج نہ ہو۔ یہ ایک انداز ہے اسلام۔ بیت اللہ کے سامنے ہوٹل ٹاور مکہ جس کو کہتے ہیں، یہ وقف ہے کس کا؟ بیت اللہ۔ مسجد نبی کا وقف ہے، بلکہ سیدنا عثمان جڑا کنواں وقف کر گئے سن،
بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھلا ہو، جتنی آمدن اس سے اب بھی آتی ہے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اتنا وہ اثاثے بڑھ گئے ہیں کہ مسجد نبی کا خرچ آج بھی عثمان کے اکاؤنٹ سے ہی جاری ہے۔ وقف نہیں ہے ہمارے پاس، یہ رواج ہی نہیں۔ ہن تو کوئی پیسے مانگے 5 کروڑ دو، ایسے مسجد واسطے کوئی مارکیٹ خرید سکتا ہے، مولوی مارکیٹا شروع ہو۔ یہ وقف ہے، فرمایا عمر آمدن وقف کر دو، زمین رہ آمدن وقف کر دو۔ نبی علیہ السلام یہ خرچ اپنے چلاتے رہے، جو بچتا تھا اہل بیت کے نان نف کے خرچے سے وہ غریب و یتیموں میں محمد مصطفیٰ بانٹ دیتے تھے۔ رسول اللہ دنیا سے چلے صدیق خلیفۃ المسلمین پر تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی کا یہ ذہن تھا، یہ سوچ تھی کہ اس مال کی، ان زمینوں کی نگرانی ہمارے پاس، ہم اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، فاطمہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو رسول میں یہ مال خیبر فتح زمینیں یہ ہمارے نگرانی میں ہوں، خرچ ویسے ہی کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے، لیکن نگرانی ہماری ہو۔ آج تک اس بات کو کھول ہی نہیں گیا، پڑھا ہی نہیں گیا۔ یہاں تک بات ہے فاطمہ حق لینے آئی، صدیق نے دیتا نہیں، تو فاطمہ ناراض ہو گئی، اور جو فاطمہ ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ یہاں سے لعن طعن شروع ہو جاتا ہے، اہل سنت پریشان ہو جاتا ہے۔ پوری بات کھولو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خیبر اور فتح اور مدینہ کی وہ زمینیں جو فے میں تھی رسول اللہ کی، اس کی ذمہ داری نگرانی، تولیت، حساب کتاب، محصول حاصل کرنا، وہاں سے آمدنی اور خرچ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا ہمارا حق نہیں؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول پڑھی، بخاری میں فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، دوسری حدیث کے الفاظ ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ایک میں فهو صدقۃ، ایک روایت میں صرف صدقۃ۔ اے فاطمہ الزہرا، رسول اللہ فرما گئے تھے کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا۔ اہل تشیع نے اس حدیث کو مانا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ قرات ٹھیک، وہ کہتے ہیں قرات ایسے ہے ما ترکنا صدقۃ، ہم کہتے ہیں ما ترکنا صدقۃن، وہ کہتے ہیں صدقۃن، تا پہ زبر، ہم کہتے ہیں پیش۔ ہم کہتے ہیں یہ جو ما کا لفظ ہے یہ مایا موصول ہے، وہ کہتے ہیں یہ مائے نافیہ ہے، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃن، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ جڑا عام بندہ فوت ہوئے چھوڑ جائے وہ مال صدقہ نہیں ہوتا، تقسیم ہوتا ہے نا، وراثت ہوتی ہے، صدقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رسول رحمت کے بھی یہی دستور تھا، یہی معمول تھا، تو پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی بیس بنیاد حدیث کا معنی ہی بدل جائے گا، معنی بدلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ یہ ما ترکنا صدقۃن صدقۃن دونوں ہو سکتے تھے جب دوسری حدیث میں وضاحت نہ ہوتی۔ فرمایا ما ترکنا فہو صدقۃن، جب فہو آ جائے گا تو صدقۃن ہو ہی نہیں سکتا، پھر کیا ہوگا صدقۃن، معنی کی بنے گا، اس ما کو موصولہ بنا کے وضاحت ہوگی، جو ہم چھوڑ جائیں فہو صدقۃن، میں محمد اعلان کرتا ہوں بس وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حدیث میں حدیث کی تشریح موجود ہے، بخاری میں بخاری کی تشریح موجود ہے، ایک حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے فہو صدقۃ، بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ جس کو جس اینک سے بخاری کو پڑھا ہے نا، اینک لگا کے اگلی حدیث کو بھی پڑھے۔
اگلی بات سن لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث سن کے کہتے ہیں ناراض ہو، اور حدیث میں ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، بخاری کی حدیث، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کاش یا اہل سنت و علماء خطبہ واعظین اپنی عوام کو جماعت کو یہ سمجھا پاتے، یہ خاموش رہے تھے مشاجرات صحابہ کی وجہ سے کہ سارے بخشے ہوئے لوگ ہیں، سارے پاکیزہ لوگ ہیں، اس وجہ سے موقع ملا رافضیت کو عوام میں یہ زہر پھیلانے کا۔ آئیے سنیے پھر چند لمحات میں یہ بات سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صدیق نے پڑھ دی، فاطمہ الزہرا کے بارے میں غضبت فاطمہ الزہرا غصے میں آ گئی۔ حدیث بخاری میں کیا ہے؟ فغضبت غصے میں آ گئی، غصے ہو گئی، غصے میں آ گئی۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں غضبت الفاظ ہے، وہاں اغضبنی اغضبها، جس نے اس کو اغضب ناراض کیا۔ یہاں ایک غضبت، غضبت اور اغضب ہاں میں ایک فرق ہے، اگر اس فرق کو سمجھ لیں تو لڑائی ختم۔ غضبت کا معنی ہے کسی نے بات کہی، فاطمہ اس پر ناراض ہو گئی۔ اغضبنا اغضبہا کا معنی ہے جس نے جان بوجھ کے وہ بات کی تاکہ فاطمہ اس پر ناراض ہو۔ یہ فرق ہے، فاطمہ کا ناراض ہونا، غصے میں آنا، یہ ملامت والا نہیں ہے دوسرے کے لیے، جس کی بات سن کے وہ غصے میں آئیں، جلال میں آئیں، وہ کہنے والے بات جو ہے شخص وہ مجرم نہیں ہے۔ مجرم تب ہوں گے جب نیت ارادہ یہ ہوگا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے فاطمہ کو غصہ آئے، میں تکلیف پہنچاؤں۔ اغضبہا ہے تکلیف پہنچانا، ناراض کرنا، غضبت ناراض ہونا، کوئی ایسی بات جس پر سیدہ خود غصے میں جلال میں آ جائے، کرنے والے کی نیت نہ ہو، وہ جرم نہیں ہے۔ صدیق نے اللہ کی قسم سوائے معبود کے الفاظ کے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ جب پڑھا ہی نہیں ہے تو فاطمہ الزہرا کا غصے میں آنا سیدنا صدیق کے لیے ملامت کا باعث نہیں ہے۔ غصہ طبیعت میں پاکیزہ لوگوں کو بھی آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام غصے میں آتے تھے، جلال میں آتے تھے، یہ تو صفت ہے۔ غصے پر قابو پا جانا یہ بھی صفت ہے۔ فاطمہ الزہرا نے غصے میں قابو پایا، کوئی بات نہیں کی، پھر واپس چلی گئی۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اغضبہا اغضبنی، اہل سنت کے لوگوں، اہل اسلام سن لو، یہ حقائق کو بدلا گیا۔ یہ رسول اللہ نے کب فرمایا تھا؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ کب فرمایا؟ حقائق کا انکار کرتے ہو ہمارے جیتے جی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ حضرت علی نے فاطمہ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، اپنا حق تھا، دوسری شادی کرنا حق تھا۔ علی رضی اللہ بنا لیا پروگرام، اور بنو ہاشم کے اندر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ دوسرے نکاح کا پروگرام بنایا۔ کوئی پڑھا لکھا انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آئی، جلال میں آئی کہ میرے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی اس گھر میں آ جائے۔
جا کر رسول اللہ کے پاس پہنچی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں، یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹیوں کے بارے میں غصہ ہی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں، برادری یہ کہتی ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں آپ کبھی غصہ نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سائڈ لیتے ہیں، تو دامادوں کی لیتے ہیں، بیٹیوں کے بارے میں آپ کبھی غصے میں نہیں ہوئے، کیا ہوا فاطمہ؟ آپ کے چاچا زاد بھائی علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا، ابو جہل کی بیٹی سے، رسول رحمت گھر سے باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے گئے تو علی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی گرد و غبار پڑا ہوا تھا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو، شیخ خدا محبوب خدا علی مرتضی اٹھے، فرمایا جاؤ صحابہ کرام کو سب کو بلا کے لے آؤ، مسجد نبوی میں اکٹھ کرو، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ اصول سن لو۔ اور دماغ میرا ابو العاص ہے جس کو میں نے بیٹی دی زینب، جو اس سے میں نے بات کی اس نے ہر بات پوری کی، میرے ساتھ ہر معاملہ پورا کیا، ہر معاہدہ پورا کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اگر دوسرا شادی کرنا چاہتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سن لیں کہ ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک مرد کے پاس ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ جو ہوا سو ہوا، جانے دیجئے۔ علی کو سینے سے لگایا، گھر لے آئے، فاطمہ کو راضی کر کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب محبوب نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ اب سارے رافضی حضرات کہتے ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خطا نہیں ہے، سیدنا علی نے اپنا حق کے مطابق شادی کرنا چاہتے، رسول اللہ نے سمجھا دیا، سیدنا علی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تعویل کرتے سیدنا علی کی شان کی حفاظت کے لیے، مقام کی حفاظت کے لیے، میں کہتا ہوں یہ طویل تمہیں مبارک ہو، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جس طرح علی کے بارے میں تعویل کر لئے صدیق کو بھی سنبھال لو۔ سیدنا علی سے یہ حدیث اٹھا کے صدیق پر پیش کرتے ہو، اس لیے کہ علی کو دوسری شادی کا حق تھا، اس لیے کہ قرآن روکتا نہیں ہے، علی نے وہ فیصلہ کیا، پیغمبر نے روک دیا، تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، پیغمبر نے صدیق نے پیغمبر کی حدیث کو پڑھا تھا، تم نے اس حدیث سے سیدنا علی کی وکالت کی، ہم نے اس حدیث سے سیدنا صدیق کی بھی وکالت کی، کیونکہ ہمارے صدیق بھی مغفور ہے، سیدنا علی بھی مغفور ہے، دونوں واجب الاحترام۔ اگر حقائق کو بیان نہیں کیا گیا، ازواج بھی آئی ہیں، اے حدیث کسی چھپا لی، بخاری جو لکھی ہے، ساری ازواج اکٹھی ہو کے آئی سوائے سیدہ عائشہ۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کو ڈرو، ساری بیبیاں اکٹھی ہو کے نا، بیبیاں دور دیاں، سیدہ عائشہ کو لائیاں کہ اور رال کے چلیے تیرے بابا صدیق کو ساڑھا انہا زمینہ حصہ کوئی نہیں، تسی آپ اقلال سوچ لو یہ دھی دا حصہ ہے تے بیویاں دا بھی، بیویاں دا حصہ ہے، بیویاں 11 نے یا 9 نے، تھوڑا تھوڑا حصہ ساری بیویاں نے ہوئے گا، پھر سیدہ فاطمہ کا حصہ ہوگا، بیویاں بھی اکٹھی تھی، یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی گئی؟ بخاری میں ساری اکٹھی ہم سیدہ عائشہ کے پاس آئیں، سیدہ عائشہ سے فرمایا اور رل کے تیرے بابا صدیق کے پاس جاتے ہیں، وہ زمینوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ سیدہ عائشہ کا جواب سنی، اللہ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ تمہیں حدیث نہیں پتا کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی؟ میں سوال کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جب پیغمبر دنیا سے گئے تھے، آپ نے اپنے گھر میں ایک زرہ چھوڑی، لکھ لیجئے بات، ہر بندہ اس کو نوٹ کر لے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے اپنے گھر میں ایک زرہ چھوڑی، مال میں
ایک عصا مبارک سوٹی مبارک چھوڑی، ایک پیالہ مبارک چھوڑا، نالین پاک، حضور کے کپڑے لباس، جتنے سوٹ تھے، جتنے جبے پاک تھے، جتنی کملی مبارک تھی، جو چھوڑا وہ کس کے حوالے ہوا مجھے بتا۔ وہ کس نے لیا تھا؟ پوری امت متفق ہے کہ وہ چیزیں تقسیم نہیں ہوئی، بیت المال میں وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھی، بطور تبرک رکھ لیے گئے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک ہی چیز، حضور کا بستر، حضور کی چرپائی مبارک، نبی علیہ السلام کی جتنی پیالہ جس سے پانی پی، سب کچھ رکھ لیا گیا بیت المال میں، تقسیم نہیں ہوا۔ تقسیم ہوا ہے تو جس شخص کی شخصیت کے پاس یہ مال گیا ہے اس کا نام پیش کیجئے۔ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ آخری بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر سن لے تو حقائق پھر سن لے۔ صدیق نے یہ فیصلہ کر دیا۔ صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ صرف یہ حدیث پڑھ دیں کہ وہ صدقہ ہے جی، اگلی حدیث پوری پڑھو۔ صدیق نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اکیلی نہیں تھی، ساسینا علی بھی تھی۔ جب یہ حدیث پڑھی تو بخاری میں آگے لکھا ہے، کوئی کھولے کوئی پڑھے تو صحیح، کیا لکھا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب یہ حدیث پڑھی صدیق نے، سیدنا علی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، ہم جانتے ہیں تیری فضیلت، ہم جانتے ہیں تیری شان کو، مقام کو، تمہاری عظمت کو، لیکن یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حق یہ بنتا ہے یا نہیں؟ سیدنا علی صدیق نے فرمایا اے علی، مجھے اس ذات کی قسم ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، آدھی حدیث بیان کر کے مشہور کر دیتے ہیں، آدھی بیان نہیں کرتے۔ صدیق نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں سے محمد کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہے، مجھے آپ زیادہ عزیز ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ مال تقسیم نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں چلتا تھا، اس کی حیات کو میں بدلوں گا نہیں، پیغمبر کے کنٹرول میں تھا، وہ مال تقسیم کرتے تھے، نان نفع خرجات گھر کے نکال کے باقی تقسیم کر دیتے تھے، میں اسی طرح چلتا رہوں گا، تمہارے خرچے، تمہارے نان نفع کی ذمہ داری اسی بیال سے معصول جتنا آئے گا ان زمینوں سے، پہلے میں پیغمبر کی بیویوں کو، پھر پیغمبر کی بیٹی کو، پیغمبر کی بیٹی، آپ کے اہل بیت کے سارے خرچے میں پورے کر کے تم جمع نہیں کر سکتے، لیکن کھانے پینے کے لیے جتنا تمہیں مال چاہیے وہ ہم دیتے رہیں گے، اس کی آمدن سے جو بچے گا وہ بیت المال میں غریبوں پر تقسیم ہوگا۔ تقسیم کا وہی انداز رہے گا جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں سمجھنا ہے۔ تو صدیق عمر عثمان کے پاس 24 سال خلافت رہی ہے، حضرت علی نے کاروبار کیا ہو، حوالہ لے آئی، پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ میڈیا پر بک بک جو کرتے ہو اس کو روکو، وگرنہ ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ جانتے ہو کہ ہمیں اپنی جان سے، اولاد سے صدیق زیادہ پیارا ہے، صحابہ ہمیں عزیز ہیں، آل رسول کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لگام دی جائے ہر شخص کو اپنی حدود میں رہے اور اپنے مسلک و منہج کے اندر رہے، کسی کے مقدس شخصیات کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں ہے، یہ ملک کا آئین ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ صدیق سے بڑا مقدس کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ خرچے چلتے رہیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ 24 سال کاروبار کیا ہو تو روایت لائیے،
کوئی دکان کھولیو کاروبار کیا تو روایت لائیے 24 سال فتح خیبر اور ان بنو نذیر کی زمینوں سے مال فیض سے خرچے چلاتے رہے، صدیق عمر عثمان چلاتے رہے۔ اگر نہیں تو ہم سے مبالغہ کر لو، مبالغہ نہیں کرنا چاہتے ہو مناظرہ کر لو، سارے خرچے صدیق عمر عثمان بیت المال سے ہی چلاتے رہے، چلتے رہے۔ کون پڑھا لکھا شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ چلتے رہے، آگے بڑھی، صدیق کا زمانہ خلافت ختم، سینہ عمر آئے، عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے۔ یہ روایت چھپاتے کیوں؟ بخاری میں آج میں ساری کھولنے لگا ہوں تاکہ شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے، صدیق کی، عمر کی، عثمان و علی۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ہے سیدنا صدیق و عمر، سیدنا عباس و علی آئے، فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی، مسئلہ تو تولیت کا ہے نا، نگرانی کا ہے۔ مثلا حکومت بھی اگر بیت المال میں یہ زمینیں منتقل تو نہیں ہو سکتی۔ اور ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ لکھ لیں سوال میرا، نوٹ کر لیں۔ یہ زمینیں اسے جداد غیر منقولہ کہتے ہیں، جو یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ زمینیں تھی، غیر منقولہ جداد تھی۔ فقہ جعفری میں غیر منقولہ جداد میں سے بیٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے یہ پوچھی۔ فقہ جعفری کی روشنی میں غیر منقولہ جداد میں بیٹی کا حصہ کتنا بنتا تھا جو صدیق کو دینا چاہیے تھا؟ یہ وضاحت مجھے مطلوب ہے، مجھے دیجیے اپنی فقہ کی روشنی میں۔ یہ سوال چھوڑ جاؤ، جواب نہیں دیتا، جواب جب دوبارہ ہوں گا تو دوں گا۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، فقہ جعفری میں غیر منقولہ جداد میں سے بیٹی کا کتنا حصہ ہے جو صدیق نے روک لیا تھا؟ حوالہ چاہیے اور یہ ثبوت چاہیے اور اس میں حصے کا تعین چاہیے مجھے، تاکہ اس کی روشنی میں بھی سمجھ جاؤں کہ کتنا حصہ تھا جو صدیق نے روکا ہے۔ صدیق نے نازواج مطہرات کو، تولیت دین آل بیت کو، یہ ہے آگے صدیق عمر کا زمانہ خلافت۔ فرمایا نگرانی کا مسئلہ ہے، تو اسی میں دے ایک حکومت جو بندہ مقرر کر دے ہو کہ جاؤ تو اینا زمینہ دا خیال رکھنا ہے، زمینہ واندے چلاندے بناندے زراعت کر دیتے۔ یہود نے انہوں نے بٹے تے حصے تے دتیا نہیں، جیڑا محصول آندہ ہے، حصہ آندہ ہے، وہ آل رسول تے خرچ ہوندہ ہے۔ ایک بندہ نگرانی کرتا ہے، حساب کرتا ہے، جاندہ آندہ ہے، انہوں نے نگرانی کرتا ہے، تو وہ ساڑھے ذمہ نہیں ہو سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا وہ ذمہ داری ساڑھی نہیں ہو سکتی، سیدنا عباس فرمانے ساڑھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہو سکتی، ہو سکتی، یہ تسی گھر اسیں لے آئیے تے توڑے خرچے پورے کریے، اخراجات توڑے چلائیے، یہ تسی ایسے مطمئن نہیں تے چلانے خرچے ہی۔ تقسیم کا طریقہ وہی ہوگا، مجھ سے وعدہ کرو، عہد کرو اے عباس و علی کہ خرچہ ویسے کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کرتے تھے، خرچہ ویسے کریں گے جیسے صدیق کرتے تھے۔ جو مال وہاں سے آئے گا گھر کے اخراجات پورے کر کے باقی مال بیت المال میں غریبوں یتیموں کے لیے وقف کر دو گے، دے دو گے تو میں تمہیں نگرانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی عباس نے معاہدہ کر لیا، نگرانی سیدنا علی کو مل گئی۔ کیوں نہیں؟ حقیقت کھولتے، بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ مل گئی۔ سیدنا عمر نے فرمایا آج کے بعد نگرانی تمہاری ہے، لیکن خیبر فتح دے نہیں پہلے مدینے دے قریب جڑے زمینیں بنو نذیر دیاں مال فیض، اینوں سنبھالو نا، اینوں میں ویکھاں گا، پھر آگے تہاڈوں حصہ پورا نگرانی تہاڈے حوالے ہو جائے۔ آپس میں جھگڑا ہوا علی و عباس کا، فرمانے لگے تساں کرنی یا میں کرنی؟ میں چاچا ہوں، انہوں نے فرمایا میں دماد ہوں، فرمایا میں چاچا ہوں۔ کچھ عرصہ چلاتے رہے، بخاری میں لکھا ہے آپ کے غلام امیر المومنین عمر کے سیدنا یرفع رحمہ اللہ فرماندے نے وہ آئے، فرمایا امیر المومنین عمر، باہر سیدنا عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر آئے، فرمایا آنے دو اندر۔
آ کے بیٹھ گئے، پھر دروازہ کھٹ گیا، یرفع غلام باہر گئے، فرما سیدنا علی ہیں، عباس ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں، وہ بھی اندر آ گئے، سارے بیٹھ گئے۔ سیدنا عباس نے فرمایا اے عمر امیر المومنین ساڑھے فیصلہ کرو، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے نگرانی، عباس فرماتے ہیں میرا ہے، علی فرماتے ہیں میرا ہے، ہمارا فیصلہ کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پہلے آ چکے، سیدنا عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، فرمانے لگے ہم بھی اسی لیے آئے تھے کہ یہ بار جھگڑا چل رہا ہے، اس کو نمیٹ دو اور لپیٹ دو اور ان کو ساری معاملات طے کر دو۔ اب سنو حدیث، سیدنا عمر نے فرمایا اے عثمان، اے سعد بن ابی وقاص، اے زبیر، عبد الرحمن بن عوف، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، کیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تھا لا نور سمات رکنا صدف و صدقت، جو ہم چھوڑ گئے؟ فرمایا ہاں ہم اس بات پر قسم دیتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ جب ان سارے صحابہ نے یہ کہا پھر آپ نے حضرت علی عباس سے مخاطب ہوئے، اے علی عباس میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، کیا یہ حدیث تم بھی جانتے ہو یا نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کی قسم۔ عباس و علی نے فرمایا یہ حدیث رسول ہے، ما ترکنا فہو صدقۃ، جو مصطفیٰ چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے۔ فرمایا جب تم بھی اور سیدنا علی عباس بھی یہ بات مانتے ہو پھر مجھے بتلاؤ، پیغمبر علیہ السلام تمہیں قسم دیتا ہوں اس طرح مال تقسیم کرتے تھے، جی اسی طرح تقسیم کرتے تھے۔ فرمایا پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے تم نے حق کا مطالبہ کیا لیکن انہوں وہی تقسیم کرتے رہے جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا، کوئی سیدنا صدیق نے تبدیلی کی تھی؟ فرمایا کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ قسم دیتا ہوں اے علی عباس بتلاؤ؟ فرمایا ہم قسم دیتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد تم میرے پاس تشریف لے آئے، میں نے تجھے تولیت نگرانی دی، اب تم آپس میں الجھ پڑے ہو، فیصلہ خود کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو واپس لے لوں گا۔ اگر فیصلہ تم نہ کر پائے آل رسول آپس میں مل کے تو پھر یہ واپس لے لوں گا اور ویسے تقسیم ہوتے رہیں گے جیسے محمد اور صدیق کے زمانے میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جاؤ، پھر عثمان کے دور میں یہی رہا، پھر سیدنا علی کا اپنا دور خلافت آ گیا۔ سیدنا علی نے پھر سارا مال لے کے اپنے حصے میں لے لیا تھا، روایت لائیے نہیں، علی پاک نے بھی فرمایا میں اس کو ویسے تقسیم کروں گا جیسے مصطفیٰ، صدیق، عمر، عثمان کرتے تھے۔ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، پہلے دن ہی انصاف نہیں ہوا، صدیق نے نہ پہلے دن ہی انصاف کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، بیڑا تمہارا غرق ہوا۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ اتنے ثقیل الفاظ، اختلاف بھی ہوتا ہے، کوئی علمی ہوتا ہے، یہ انداز۔ پھر صدیق کے بارے میں اگر انہوں نے بیڑا غرق کیا کہاں یاد ہے قید مدہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، لوگ کہتے ہیں یزید کے دور حکومت میں جب اسلام کی کشتی ڈوبنے لگی تھی تو حسین باہر نکل آئے، اس کشتی کو بچا لیا۔ علامہ شہید کا اپنا انداز تھا، فرمانے لگے میں مانتا ہوں جب اسلام کی کشتی ڈوبنے لگی تو حسین ابن علی باہر نکل آئے بچانے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کشتی بنائی کس نے تھی؟ وہ کشتی بنانے والے تو صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، عثمان تھے، یہ ایران، یہ فارس، یہ روم سارے فتح کرنے والے تو یہ شخصیات تھی۔ پھر سیدنا علی نے وہی تقسیم کیا، سیدنا علی کے بعد سیدنا امام حسن آئے، انہیں ایسے ہی تقسیم کیا، امام حسن کے بعد سیدنا حسین ابن علی نے نگرانی تولیت سنبھالی، ایسے ہی تقسیم کیا، سیدنا حسین کے بعد امام زین العابدین آئے، نگران وہ رہے اور ان فدق اور خیبر کی زمینوں کو ویسے ہی تقسیم کرتے رہے، کر کے اخراجات اور یتیموں پر تقسیم، مسکینوں پر تقسیم کرتے رہے۔ حضرت امام زین العابدین فوت ہوئے، ان کے بیٹے آئے، انہوں نے تولیت سنبھالی، ویسے ہی تقسیم کیا۔ یہ سیدنا عمر سے لے کر تولیت نگرانی اہل بیت کے پاس رہی ہے، اہل بیت کے مطالبے پر تولیت ان کو دے دی گئی تھی، صرف ان کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں کہ یہ اعتراض ختم ہو جائے، محبتیں آپس میں قائم ہو جائیں، یہ جو حق مانگ رہے ہیں تولیت نگرانی کا یہ دے دیا جائے،
سیدنا صدیق کا فیصلہ بھی حق پر مبنی تھا، پیغمبر کی حیات صورت کو بدلنے نہیں دیا۔ پھر سیدنا عمر نے اصحاب رسول کے کہنے پر مشروط اس تقسیم میں تبدیلی نہیں آئے گی، نگرانی تمہاری اہل بیت کی رہے گی، اس کو بھی مان لیا گیا تھا۔ پھر اعتراض کس کا ہے؟ آج بھی ہمارا وہی ایمان عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، بخشے ہوئے، اپنی زبان کو روکا جائے، ایسے لوگوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرتناک سزا دی جائے تاکہ یہ زبانیں آگے نہ پڑے اور نہ پڑے، ان کو لگام دی جائے تاکہ ملک میں انتشار فساد نہ پھیلے۔ پرامن ہمارا ملک ہے، اندرونی بیرونی خطرات سے اوپر جناب منڈلا رہے ہیں، ان حالات میں فرقہ واریت پھیلانے کی یہ ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ہر قسم کے چینل سے دور ہٹا دیا جائے تاکہ اسحاب کی عزت، غیرت، مقام، شان، عدالت، ثقافت محفوظ رہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ ایسا چل نکلے گا احتجاج کا، اس کو روکنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ میں یہ ضروری چاہتا تھا، اگرچہ اس پہ وقت زیادہ خرچ ہوا، لیکن میں یہ چاہتا تھا اس پہ معذرت کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت، حقائق آپ کے سامنے رکھے جائے تاکہ آپ کے ذہن صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہو جائے کہ ہر صحابی کا احترام ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے آپس میں جو تلخی کو جھگڑا کو اختلاف ہوا ہے تو یہ قابل معافی ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان باتوں کو چھالنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔